میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے پیارے آقا کی پیاری باتیں میں اور آپ حاضر ہیں۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج جو حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس حدیث شریف کو امام بخاری، امام مسلم دونوں نے اپنی صحیح میں ذکر کیا۔ راوی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جو حدیث مبارکہ آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی، اس میں بڑے ہی پیارے افراد کا ذکر کیا گیا، خوش نصیب افراد، قابل رشک شخصیات۔ 7 افراد کا ذکر اس حدیث مبارکہ میں کیا گیا، اور ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب کسی بھی چیز کا سایہ نہیں ہوگا تو یہ 7 افراد، ان کو عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا۔ تو سایہ عرش ملے گا ان 7 خوش نصیبوں کو۔ یقیناً جن کو سایہ عرش قیامت کے دن ملے گا وہ قابل رشک شخصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کا صدقہ ہمیں بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ جن پر رحمتیں چھما چھم برسیں گی، اور میدان قیامت میں جب ہر طرف چل چلاتی دھوپ ہوگی، اور اس وقت جن خوش نصیبوں کو عرش کا سایہ ملے گا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی، ہمارے مدنی چینل کے جملہ ناظرین کو ان میں شامل فرمائے۔ آئیے ان 7 کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں کہ وہ 7 کون کون ہیں۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے کہ جن میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں، کچھ اس طرح کے بھی ذکر فرمائے گئے
جو صرف اسلامی بھائیوں کے لیے ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے نہیں ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ مشترکہ چیزیں ہیں، اور بعض چیزیں ہو سکتا ہے جس طرح پہلی بات ذکر فرمائی گئی ان میں سے ہم میں سے ہر کوئی نہیں آ سکے گا۔ ذکر ہوا امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جو اللہ عز و جل کی عبادت میں جوانی گزارے، اپنے رب کی یاد میں زندگی بسر کرے، جوانی اپنے رب کی یاد میں گزارے۔ ورجل قلبہ معلق بالمسجد، اور وہ جس کا دل جب سے وہ مسجد سے نکلے مسجد ہی میں لگا رہے، یہاں تک کہ وہ دوبارہ مسجد میں آ جائے، جس کے دل میں مساجد کی محبت رکھی گئی اور وہ مسجد ہی کی محبت میں رہتا ہو۔ ایک نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد نکلا، اب اس کیفیت میں ہے کہ اگلی اذان کب ہوگی اور میں دوبارہ مسجد کی حاضری سے فیض یاب ہوں گا۔ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اور وہ دو افراد جو اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی محبت پر جمع ہوئے، اسی محبت پر ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، اور وہ بندہ جو تنہائی میں، خلوت میں اللہ تعالی جل جلالہ کا ذکر کرے اور یاد الہی میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ فرجل دعته امرأة ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ، ایسا آدمی کہ جس کو کسی خوبصورت حسب نسب والی عورت نے دعوت گناہ دی اور اس کی زبان پر یہ جملہ آیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور یہ بات کہہ کر ایک طرف ہو گیا۔ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اور وہ شخص کہ جو چھپ کر خیرات کرے یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا، اس قدر پوشیدگی کے ساتھ اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اختصار کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ سنتے ہوئے ان 7 افراد کا ذکر ہوا۔ اللہ کرے کہ ہم یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش میں لگ جائیں اور رب کریم ہمیں قیامت کے دن اپنی رحمت کی چھاؤں میں جن کو رکھے گا ان میں ہمیں شامل فرمائے۔ اس حدیث مبارکہ میں جن خوش نصیبوں کا ذکر کیا گیا ان کے بارے میں جو لفظ ذکر ہوا نا وہ ہے یوم لا ظل الا ظلہ۔ لفظی ترجمہ اگر دیکھیں تو لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے سائے میں رکھے گا، اللہ تعالیٰ سائے سے پاک ہے۔ تو یہاں جو محدثین نے چیزیں ذکر فرمائیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، تو سایہ عرش ملے گا ان خوش نصیبوں کو۔ پہلا جس کا ذکر کیا گیا چونکہ وہ مرتبے میں، مقام میں بقیہ سب سے افضل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر میں اسے تقدم عطا فرمایا، ابتدا میں اس کا ذکر فرمایا۔ وہ ہے امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، اپنی عوام کی، اپنی رعایا کی خبر گیری کرنے والا، اپنی عوام کا دیکھ بھال کا سلسلہ کرنے والا، ان کے حال احوال کی خیر خبر لینے والا، اور جب بھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو انصاف کے تقاضوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انصاف اور آسان انصاف عطا کرنے والا۔ آپ اگر اپنی تاریخ میں جا کر دیکھیں نا، یوں تو ان میں سے جتنی چیزوں کا ذکر فرمایا گیا ہر ایک کے بارے میں اگر تفصیلی گفتگو کی جائے تو ان 7 صفات پر ہم 7 سلسلے کریں، لیکن اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا تبرکاً ان سب کا ذکر کیے رہتے ہیں تاکہ کچھ تھوڑا سا ہمیں ذہن بھی بنے، کچھ ان کے بارے میں معلومات بھی حاصل ہو جائیں، اور اللہ کرے کہ جو صفات ہم اپنا سکتے ہیں وہ صفات اپنانے میں بھی لگ جائیں۔ امام عادل اپنی تاریخ میں
खुलाफाए राशिदीन की सीरत को देखें। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहहुल करीम, हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, या इसके अलावा और भी बहुत सारे होंगे। अगर हम इनकी सीरत को पढ़ें ना तो पता चले कि इन हजरात ने किस अंदाज में अदल व इंसाफ से काम लिए। खुलाफा भी हैं, बादशाह भी हैं, लेकिन किस अंदाज में ये सिलसिला लेकर चलें। हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अदाएँ कैसी प्यारी हैं। रात होती है, सारी दुनिया सो रही है और ये गलियों में इलाकाई दौरा फरमा रहे हैं, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि आबादी से भी निकल जाते हैं। को बाद घर होते हैं जो आबादी से हटकर होते हैं। आबादी से हटकर दूर किसी जगह पर कोई ऐसा घर, वो बेचारे रात भूखे सो गए हों, उनकी खबरगिरी की जाए। किसी भी जगह पर किसी भी किस्म की कोई हाजत महसूस होती तो आपकी सीरत में कितने वाक़यात इस तरह के हैं कि आप बैतुल माल से अपने कंधे पर वजन उठाकर उस घर में जाकर पहुंचाते हैं, हालांकि आप इमाम आदिल हैं, हालांकि आप खलीफा वक्त हैं। अब खलीफा दाएं बाएं आगे पीछे घूमने वाले नौकर चाकर भी हैं, मुलाजिम भी हैं, खादिम भी हैं, अहले मोहब्बत भी हैं। किसी को भी कह सकते हैं कि ये सामान फलां घर में पहुंचा दो, देख मैं आया हूं लेकिन फलां घर में तुम पहुंचाओ। और कई मौके इस तरह के भी हैं कि जब आपकी खिदमत में अर्ज किया गया कि हुजूर हमें पता है कि कहाँ पहुंचाना है, हम ले जाते हैं, तो आप जवाबन इरशाद फरमाया करते क़यामत के दिन इस चीज़ के बारे में बाज़ पुरस मुझसे होगी। यही वजह है कि थोड़ा सा एक फ़र्क अगर आपके सामने रखूँ ना, तो वो फ़र्क ये है कि हमारे खुलाफाए राशिदीन, हमारे अकाबिरीन उम्मत, जिन्होंने हुकूमत की, जिन्होंने इक़्तिदार संभाला, इनमें से कई हज़रात इस तरह के नाम पेश किए जा सकते हैं कि जो मसनद इक़्तिदार की ज़ीनत बनने से पहले अमीर थे और इक़्तिदार संभालने के बाद गरीब हो गए। पहले अमीर थे। वैसे तो सिलसिला ये होता है कि बंदा पहले गरीब होता है, कुर्सी मिलने के बाद अमीर होता है, लेकिन यहां सूरत हाल कुछ और तरह की थी। नहीं, पहले अमीर हैं, मसनद इक़्तिदार की ज़ीनत बनने के बाद गरीब हो गए, ने जो था वो गुराबा और मसाकिन में तकसीम किया। आप देखते होंगे कि जिसको कुछ छोटी सीर भी मिलती है ना, किस कदर जनाब वो एक समा होता है जश्न का, मिठाइयाँ तकसीम हो रही होती हैं और कितने ही गुनाह के काम भी हो रहे होते हैं, ढोल बज रहे होते हैं, न जाने रक्सो सरूद की महाफिल सजती होंगी, और ऐसे मौके पर हो सकता है शराब के जाम भी चढ़ते हो तो कुछ बाहिद नहीं है। यानी किस तरह वो जश्न मनाए जा रहे होते हैं। क्यों कि हमारे जनाब ये फलां साहिब हैं, इनको ये सीट मिल गई है। हालांकि उस सीट को देखें तो वो 2-4 गलियों पर वो एक नुमाइंदा मुकर्रर होता है, लेकिन उस पर भी जश्न मना रहा होता है। हमारे नाकाबिरीन की हालत क्या थी कि जब मुसलमानों ने किसी का इंतखाब किया कि हमारे खलीफा ये होंगे, तो उनके चेहरों की हवाइयाँ उड़ जाती थी, उदासी की कैफियत होती थी। मुसलमानों के उमूर का वाली मुझे बना दिया गया, अब मैं किस अंदाज में इस निज़ाम को लेकर चलूंगा। इतनी भारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई, और इसी परेशानी में और इसी उदासी में इनकी रात की नींदें उड़ जाया करती थी। यकीनन जो इस तरह की कैफियत वाले अफराद हैं, इमामुन आदिल, इससे मुराद वही शख्सियत है। और इमाम आदिल अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू की बहुत बड़ी रहमत हुआ करता है। दुनिया इसके साए में रहती है और ये क़यामत के दिन अर्श के साए में रहेगा। फिर इसके बाद दूसरा जिक्र हुआ, वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाहि ताला, ऐसा जो अल्लाह की इबादत में जवान हुआ, अल्लाह की इबादत करते करते जवान हुआ, ये भी मुराद लिया गया। और अल्लाह की इबादत में जिसने जवानी गुजारी, अल्लाह की इबादत में जवानी गुजारना, इसकी जो बड़ी फजीलत रखी गई ना, उसमें एक बहुत प्यारी वजह जो हमारे सामने आती है वो ये है कि जवानी में आज़ा कवी होते हैं, ताकत, हिम्मत, कुव्वत सब साथ दे रही होती है, और ये वो वक्त होता है कि जिसमें नफ्स गुनाहों की तरफ बहुत मायल होता है,
بہت شدت کے ساتھ مائل ہوتا ہے. گناہ کی شدت نفس کی طرف سے اور نفس کی طرف سے گناہ کی دعوت یہ بھی پورے زور پر ہے, گناہ کرنے کی طاقت بھی ہے. اس وقت میں جو بندہ اپنے آپ کو گناہ سے روکتا ہے یقیناً وہ اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمتوں کا حقدار ہے. وگرنہ آپ غور فرمائیں, ایک آدمی بوڑھا ہو گیا, بینائی کمزور ہو گئی, نظر ہی کچھ نہیں آتا, وہ بدنگاہی خاک کرے گا. بدنگاہی تو وہی کرے گا جو دیکھ سکتا ہے. بڑھاپے میں تو بینائی جاتی رہی, بڑھاپے میں اب وہ ٹانگوں میں ہمت ہی نہ رہی. اب جب ٹانگوں میں ہمت نہیں رہی تو گناہ کے اڈے پہ چل کے جائے گا کیسے؟ سماعت ہی کمزور ہو گئی, سنائی کچھ نہیں دیتا, تو کیا فلمیں سننا دیکھنا, کیا گانے سننا اور کیا گناہ کی باتیں سننا, سننے کی طاقت ہی نہیں رہی. کہا جاتا ہے وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. جب بڑھاپا آ جاتا ہے نا تو بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریف ہو جاتا ہے. اصل مزہ شرافت کا جوانی میں کہ جب بندہ گناہ پر قادر بھی ہو پھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. اس میں ایک بات کی طرف یہاں کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین کی توجہ دلاتا چلوں. اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم اپنی جوانی کو پاک رکھیں, ہو سکتا ہے کہ یہ ایسے بھی ہوں جن کی جوانی گزر چکی ہو, اب بڑھاپے کی منظر کی طرف بڑھ چکے ہوں, تو وہ اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ میرے بچے اس فضیلت کو پالیں. چھوٹے بچے ہوا کرتے ہیں نا, تو یہ آپ دیکھتے ہوں گے جب درخت پہلے ابتدان پودا ہوتا ہے, اس کی ننی منی کونپلیں نکل رہی ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی نرم و نازک شاخیں ہوتی ہیں, اس شاخ کا رخ جدھر آپ موڑنا چاہیں آپ موڑ سکتے ہیں. لیکن جب وہ شاخ موٹی ہو جاتی ہے, تنے کی صورت اختیار کر لیتی ہے یا مضبوط ڈالی بن جاتی ہے, اب آپ اس کا رخ موڑنا چاہیں تو نہیں موڑ سکتے. تو یہ بچے ابھی بچے ہیں, ان کو بچا لیجیے. ان کو بچانے کی صورت یہی ہے کہ ان کو درست راہ پہ چلانا شروع کر دیں, قرآن و سنت کی راہ پہ, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی طرف لے آئیے. انشاءاللہ یہاں تربیت کا سلسلہ بھی ہوتا رہے گا. اس کے بعد ذکر ہوا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ. ایسا آدمی جس کے دل میں مساجد کی محبت اور وہ مسجد کی محبت ہی میں زندگی گزارے. ایک نماز ادا کی, مسجد سے نکلا, پھر اگلی نماز کے انتظار میں. آپ نے صوفیاء کرام کا یہ ارشاد سنا ہوگا کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں, اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ قید میں. پرندہ قید میں ہوتا ہے وہ جان چھڑانا چاہتا ہے, اور مچھلی پانی سے نکلنا نہیں چاہتی. تو مومن کو مسجد میں ایسا ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ یہ سعادت ہمیں میسر آئے کہ ہم نماز ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے جائیں اور واپسی میں سب سے آخر میں آئیں. کچھ نہ کچھ وقت نماز کی ادائیگی کے بعد وہیں بیٹھ کر اللہ تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنا, اور اس طرح کے کاموں میں گزاریں تاکہ نماز کے بعد ذکر کرنے والوں میں بھی شامل ہوں, اور زیادہ دیر مسجد میں بیٹھیں گے تو یہ فضیلتیں بھی ملیں گی. اور جب مسجد سے نکلنا ہو کام کاج کے لیے, ضروریات کے لیے, بہت سارے معاملات ہیں جن کے لیے نکلنا بھی پڑے گا. اب شب و روز مسجد میں ڈیرا لگانا اور ساری زندگی وہاں گزارنا یہ تو بہت مشکل ہے نا, اور کسی حد تک کہیں گے تو شاید ناممکن کے قریب بھی ہوگا. امور خانہ داری بھی ہیں, کھانے پینے کے معاملات بھی ہیں, روزی روزگار کے معاملات بھی ہیں. کم از کم اتنا تو ہو کہ جب کام کاج کرنے کے لیے نکلا تو اس کا کان مسجد کی طرف لگاؤ. بار بار گھڑی دیکھی جاتی ہے, وقت کیا ہوا ہے, وقت کیا ہوا ہے, وقت کیا ہوا ہے. اب وقت کیا ہوا ہے یہ دیکھنے میں یہ نیت بھی تو ہو سکتی ہے نا, وقت کیا ہوا ہے, تاکہ میں نماز سے پہلے پہلے نماز کی تیاری کر لوں. اذان ہوتی ہے اتنے بجے, اس سے پہلے میں وضو کر لوں, اور اذان ہونے سے پہلے ہی کیا یہ اچھا ہو کہ مسجد میں حاضر ہو چکا ہوں, مسجد میں آ کر اذان سنوں. امیر اہل سنت نے ایک مدنی انعام عطا فرمایا, سالانہ ختم قرآن. سالانہ مدنی انعامات میں ہر سال ایک مرتبہ ختم قرآن کی سعادت. میرے وہ اسلامی بھائی جو اذان ہونے سے پہلے ہی مسجد میں آ جاتے ہیں, اگر وہ اذان اور جماعت کے درمیان والا جو وقت ہے نا, اس میں سنن قبلیہ ادا کر کے بقیہ وقت تلاوت قرآن میں صرف کریں
تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ سالانہ ختم قرآن کی سعادت پا لیں گے. تو یوں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو جائے گی، مسجد کی حاضری بھی ہو جائے گی، اور یہ فضیلت بھی ملنے کی امید ہے. اس کے بعد ذکر ہوا وہ دو افراد جو اللہ تعالی جل جلالہ کی محبت میں جمع ہوئے اور اسی محبت پر جدا ہوئے، یعنی محبت اللہ کے لیے، دوستی اللہ کی رضا کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے. کسی سے محبت کریں تو یہ محبت بھی اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کے لیے ہو، اور کسی سے دشمنی کریں تو یہ دشمنی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. شیطان ہمارا دشمن ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی یہی کہیں گے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے. جب بظاہر اگر دیکھا جائے تو شیطان نے ہمارا کیا بگاڑا؟ ہم نے تو دیکھا بھی نہیں. ہماری دشمنی شیطان سے کیوں ہے؟ وہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ تعالی جل جلالہ کے انبیاء کا نافرمان ہے، اور چاہتا بھی یہی ہے کہ ہمیں بھی نافرمانی کی طرف لے کر جائے. یہی چاہتا ہے نا. یہی وجہ ہے کہ ہماری زبان پر یہ نعرہ آتا ہے کہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. تو شیطان ہمارا دشمن ہے. بعض اوقات ہم اپنے باپ کو بعض اوقات دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنی ماں کو بعض اوقات دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے بھائیوں کو دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے ساتھ کے دوستوں کو دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ دشمن نہیں، یہ تو خیر خواہ ہوتے ہیں. در حقیقت ہمارا دشمن صرف اور صرف شیطان ہے اور نفس. اللہ کی رضا کے لیے دوستی، اللہ کی رضا کے لیے دشمنی. جو اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بے ادب ہے، اگرچہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، وہ ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا. اور جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مطیع و فرما بردار ہے، اطاعت شعار ہے، اگرچہ ہمارا بالکل قریب کا تو کیا دور کا بھی کوئی تعلق نہ ہو تو بھی وہ اپنا ہے. لاکھ پر آیا ہو تو پھر بھی اپنا لگتا ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب کا مطیع و فرما بردار ہے. پھر اس کے بعد ذکر ہوا اس بندے کا جو تنہائی میں، خلوت میں اللہ تعالی جل جلالہ کا ذکر کرے اور یاد الہی میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں. خلوت کا یہاں جو ذکر کیا گیا، تنہائی کا جو ذکر کیا گیا، یہ صرف اور صرف اس لیے کہ تنہائی میں ریاکاری اس کے امکانات نہیں ہوتے. ریاکاری سے بندہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور ریاکاری سے بچ کر وہ اللہ تعالی جل جلالہ کی یاد میں وقت صرف کرتا ہے. یاد الہی یقیناً بہت بڑا سرمایہ ہے. اپنے اسلاف کی زندگی میں آپ دیکھیں گے تو یہاں جو نمایاں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں نا اسلاف کی سیرت میں، کسی بھی اللہ کے ولی کا تذکرہ پڑھیں تو وہاں ایک چیز آپ کو نظر آئے گی، محاسبہ نفس ایک، اور اس کے ساتھ دوسرا ان کے نوافل کی کثرت، تلاوت قرآن سے ان کی محبت. دیگر ان کے اس طرح کے اعمال نظر آئیں گے کہ جو اجتماعی نہیں، انفرادی ہوا کرتے ہیں. انفرادی طور پر کچھ نہ کچھ معمول اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالی جل جلالہ کی عبادت والا ہو. بالخصوص رات کا پچھلا پہر، نزول رحمت کا وقت، اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں، اس وقت کی قدر کرنی چاہیے. اور زہ نصیب تہجد کی نماز ادا کریں. تہجد کی نماز کی ادائیگی کے بعد کبھی تلاوت قرآن کا سلسلہ ہو، کبھی گنبد خضرا کا تصور ہو، اور اپنے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کا معمول ہو، یقیناً بہت بڑی سعادت. پھر اس کے بعد ذکر ہوا ان افراد کا کہ جس کو کسی خوبصورت حسب نسب والی عورت نے دعوت گناہ دی، اس کی زبان پر یہ جملہ آیا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ تصور اگر نصیب ہو جائے نا، قرآن پاک نے جو باتیں ذکر فرمائی وہ کیا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں. ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی کرتے ہو نا اللہ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو تمہارے سینے میں چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے. ہماری خلوت، ہماری جلوت کون سی چیز ہے جو اس سے مخفی ہے؟ تو بندہ گناہ کرے، نافرمانی کرے، جس کی نافرمانی کر رہا ہے اسی کے سامنے کرے، تو یقیناً یہ بہت بری، بہت گندی
اور بہت گھناؤنی سوچ. تو جب بھی کوئی گناہ کا کام ہونے لگے اللہ ہمیں یہ سوچ نصیب فرما دے کہ فوراً زبان پر یہ جملہ آئے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ سوچ آ جائے گی تو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائے گا. پھر ذکر ہوا اس بندے کا کہ جو صدقہ کرے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اس انداز سے کہ دائیں سے دیا بائیں کو خبر نہ ہو. صدقات دو طرح کے، کچھ صدقات واجبہ ہیں، زکوٰۃ وغیرہ، فطرہ وغیرہ اس طرح کے، اور کچھ نفلی صدقات ہیں. صدقات واجبہ یہ تو ظاہری طور پر دینا یہ افضل ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، قرآن پاک نے ذکر فرمایا صدقات اگر تم ظاہر دو تو کتنی اچھی بات. اس سے مراد صدقات واجبہ ہیں. اور یہاں ذکر ہو رہا ہے صدقات نافلہ کا، نفلی صدقہ چھپا کر دو. اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان